اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہم یہاں چند کفر کی بولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کفر کے الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں اور دوبارہ نکاح کریں۔ خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ اور نیچے تم، یہ کہنا کفر ہے۔ کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصہ میں کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یہ کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، کافر ہو گیا۔ کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا، مجھے غریب بنا دیا، یہ کہنا کفر ہے۔ اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصہ میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ عز و جل نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں بول دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ خدا کے کسی کام کو برا کہنا یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا یا خدا کا مذاق اڑانا یا خدا کی بے ادبی کرنا یا خدا کی شان میں کوئی پوہڑ لفظ بولنا یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ کسی نبی یا فرشتہ کی حقارت کرنا یا ان کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو عیب لگانا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان پر طعنہ مارنا یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا، بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے یا حقیر جانے یا عیب لگائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلاً داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑائے یا اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے، جیسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں کلا سوف تعلمون آیا ہے اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ کلا صاف کراتے رہو، یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھا کرو۔ ان باتوں کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ مسخرہ پن بھی ہے اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔
اسلام میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ معلوم نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، یا اپنے اسلام پر افسوس کرنا، مثلاً یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہوا، کاش میں ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو کفار کے دین کو اچھا بتانا، یا کسی کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، یا کسی کو کفر کی بات سکھانا، یا یہ کہنا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تو انسان ہوں، یا یہ کہنا کہ میں نہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں نہ مندر سے، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں ڈھونگ ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، یا یہ کہنا کہ کعبہ تو معمولی پتھروں کا ایک پرانا گھر ہے، اس میں کیا دھرا ہے کہ میں اس کی تعظیم کروں، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، ہم کو نماز کی کہاں فرصت ہے، یا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، یا یہ کہنا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ رکھ کر بھوکے کیوں مرے، یا اذان کی آواز سن کر یہ کہنا کہ کیا خواہ مخواہ کا شور مچا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کچھ نتیجہ نہیں، بہت پڑھ لی کیا فائدہ ہوا، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں، یا یہ کہنا کہ میں تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہوں، باقی دنوں میں نہ کبھی پڑھی نہ پڑھوں گا، یا یہ کہنا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور اٹھاتا ہوں، یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ حج تو ایک تفریحی سفر ہے یا بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی تمام بکواسیں کفر ہیں، ان سب بولیوں سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں اور وید و قرآن میں کچھ فرق نہیں، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، دونوں جگہ خدا ملتا ہے، کفر ہے۔ بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، یا ہولی دیوالی پوجنا، یا رام لیلا، جنم اشٹمی، رام نومی وغیرہ کے جلسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہونا، یا ان کفری تہواروں کی تعظیم کرنا، یا کوئی چیز ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ اور ہدیہ کے بھیجنا جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو، تو یہ کفر ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہہ دے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتویٰ کو چولہے باڑ میں ڈال دو، یا یہ کہہ دے کہ میں شرع ورہ کو نہیں جانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کی رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ اور سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریاتی دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے، یا کسی مردہ کافر و مرتد کو مرحوم و مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بیکنڈ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا، یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا، یا خدا کی فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے
किसी चीज़ का इनकार करना, मसलन तौहीद, रिसालत, क़यामत, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, आसमानी किताबें, इनमें से किसी चीज़ का भी इनकार करना कुफ्र है। कुरान मजीद को नाकिस बताना और ये कहना कि इसमें से कुछ आयतें निकाल दी गई हैं, या कुरान मजीद की किसी आयत का इनकार करना, या कुरान में कोई ऐब बताना, कुरान मजीद की बेअदबी करना, ये सब कुफ्र है। बहनों और भाइयों, गौर करें, ये अल्फाज और इनके अलावा दूसरे बहुत से अल्फाज हैं जिनके बोलने से आदमी काफिर हो जाता है। लिहाजा बोल चाल में ख़ास तौर पर ध्यान रखें, ज़्यादा शीखी मत बिगाड़ें और अपनी ज़बान को काबू में रखें, और ख़बरदार बेलगाम बनकर कैंची की तरह ज़बान चला चला कर जो मुँह में आए औल फौल ना बकते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो और इसको काबू में रखो, क्योंकि बहुत सी ज़बान से निकली हुई बातें आदमी को जहन्नम में दाखिल कर देती हैं। तौबा तौबा, नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला मुसलमान को कुफरी कलामों और कुफरियात के कामों से बचाए रखे। आमीन।